کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ ایک دیہاتی اور اعرابی آتا ہے، آ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف نگاہ کر کے کہنا شروع کر دیتا ہے، یا کریمو یا کریمو۔ میرے محبوب کو اس کی آواز بڑی دلکش لگتی ہے، اس کا سوز بڑا پیارا لگتا ہے۔ میرے محبوب بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے یا کریمو یا کریمو، میرے محبوب بھی کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے یا کریمو یا کریمو۔ وہ میرے محبوب کی طرف دیکھتا ہے، پھر آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رستے میں پھر بیت اللہ کے طواف میں کہتا ہے یا کریمو یا کریمو۔ پھر رکن یمانی کے پاس جا کے کہتا ہے یا کریمو یا کریمو۔ میرے محبوب بھی پیچھے پیچھے کہتے ہیں یا کریمو یا کریمو۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے حسین چہرے والے، اے پیارے قد والے، آپ کا چہرہ اتنا پیارا نہ ہوتا، آپ کا قد اتنا حسین نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی کو لگاتا۔ وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ تو رہا ہے لیکن پہچانتا نہیں میرے نبی کون ہے۔ اس کے بعد میرے محبوب نے پوچھا کیا آپ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے؟ آپ نے ایمان لے کے آیا لیکن اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے بغیر دیکھے ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے بغیر دیکھے ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ پھر میرے محبوب کہتے ہیں آپ خوش ہو جاؤ کہ دنیا آخرت کے اندر میں ہی تیرا نبی ہوں۔ اس کے بعد وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے محبوب کے پاؤں چومنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محبوب مسکرا کے کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابھی بات چل رہی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور یہ آپ کی باتیں اللہ نے سنی ہے، دیہاتی کی بات بھی اللہ نے سنی ہے، اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ اپنے نبی کو شکایت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دیہاتی کا میں حساب لوں گا۔ جب یہ بات میرے محبوب نے اسے کہی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کا حساب لوں گا، اس دیہاتی نے کہا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف دوبارہ بھی واپس لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ میرے محبوب نے فرمایا بالکل جبریل پیغام لے کے بھی جاتا ہے، پیغام لے کے بھی آتا ہے۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا پیغام بھی اللہ کے پاس لے جائے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ اگر میرا حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ میرے محبوب نے پوچھا آپ اللہ کا حساب کیا لیں گے؟ وہ دیہاتی کہتا ہے اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا کہ میرے گناہ کتنے بڑے ہیں تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، میرے گناہوں سے بڑی ہے یا میرے گناہوں سے چھوٹی ہے؟ اگر اللہ میرے بخل کا حساب لے گا تو میں اللہ کی سخاوت کا حساب لوں گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبریل واپس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے اور آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ آپ اتنا روئے یہ دیہاتی کی بات سن کے کہ میرے محبوب کی داڑھی تر ہو گئی۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں آپ اتنا نہ رویا کریں، آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتے تسبیح بھول جاتے ہیں، فرشتے اپنی تحلیل کرنا بھول جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھی دیتا ہے اور اس دیہاتی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا حساب نہ لے، میں اس کا حساب نہیں لوں گا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے یہ جنت کے اندر آپ کا پڑوسی ہوگا۔ میرے معزز دوستو، اس دیہاتی کا عقیدت مندانہ جواب تو دیکھو، اس دیہاتی کی محبت تو دیکھو، اس دیہاتی کا اللہ کی رحمت پہ یقین تو دیکھو کہ وہ اللہ کو کہتا ہے اگر اللہ نے میرا حساب لے لیا تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ واسعت رحمتی کل شیء، اللہ نے اعلان کیا ہے کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے۔ میرے معزز دوستو، اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے اور میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، اور جس جگہ پہ کھڑے ہیں اللہ رب العزت وہاں پہ روزانہ ہزاروں کے اعتبار سے اللہ اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے، اللہ کی کرم نوازی پہ نظر رکھے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ارے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ میرے معزز دوستو، کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اللہ پاک اس بندے کے قدموں میں لے آتا ہے۔